کہ بیٹا یہ صندوق لے جاؤ اور جا کے دجلہ کے سپرد کراؤ۔ کامل مرید وہ ہوتا ہے جو اپنے شیخ کے راز کی حفاظت کرے۔ کہا بیٹا یہ دریائے دجلہ میں پھینک دینا اور خیال کرنا، اس کو کھول کر نہ دیکھنا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ حکم شیخ تھا، مرید شوق و برفتگی میں صندوق سر پر اٹھائے دجلہ کے کنارے پہنچ۔ جیسے ہی تعمیل حکم میں اس نے دجلہ کے کنارے کھڑے ہو کر صندوق کو پھینکنا چاہا تو اس کی آنکھوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ منظر کیا تھا کہ جیسے صندوق پانی میں گرا تو پانی نے بھی رستہ چھوڑا اور بڑی محبت سے اس صندوق کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ مرید حیرت زدہ تھا کہ آخر اس صندوق کے اندر کیا چیز تھی، اور اگر وہ اتنی قیمتی شے تھی کہ جسے پانی کے قطرے بھی جانتے تھے تو پھر میرے شیخ نے اس کو پھینکوا کیوں دیا۔ معمہ حیرت لیے حاضر خدمت ہوا، ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہے کہ حضرت میں کبھی نہ پوچھتا، لیکن آنکھوں نے منظر ایسا دیکھا ہے، اگر آپ راز سے پردہ نہیں اٹھائیں گے تو ساری زندگی بے چین رہوں گا۔ مجھے بتایا جائے کہ آخر اس صندوق کے اندر کیا تھا، اور اگر وہ اتنی قیمتی شے تھی کہ جس کے لیے پانی نے بھی رستہ چھوڑ دیا تو حضرت آپ نے اتنی قیمتی شے پانی میں کیوں پھینکوا دی؟ تو حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ بیٹا میں نے 12 سال کی محنت شاقہ سے تصوف کے اسرار و رموز کے اوپر ایک کتاب لکھی۔ جب کتاب مکمل ہوگی تو پھر برابر 12 سال میں اس کی نوک پلک سنوارتا رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کتاب کا کوئی جملہ یا کوئی لفظ یا فکر کا کوئی زاویہ میرے رسول کی شریعت کی مخالفت میں ہو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص پڑھے اور وہ راہ صراط مستقیم سے ہٹ جائے۔ 12 سال میں نے اس چیز کا اہتمام کیا۔ یہاں رک کر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ نہیں کہ زبان میں جو بھی آیا بس ہم نے وہ جوش خطابت میں کہہ دیا۔ یہاں پر ذرا احتیاط دیکھیے، 12 سال نوک پلک سنواری گئی، کہیں کوئی ایسی بات نہ لکھ دو کہ لوگ اس کو پڑھیں اور دین رسول سے دور ہو جائیں۔ کہا 12 سال میں نے اس بات کا پہرا دیا، اور پھر برابر 12 سال میں یہ بات سوچتا رہا کہ لوگوں تک یہ کتاب پہنچائی جائے یا کہ نہ پہنچائی جائے۔ آج برابر بیٹا 36 سال بیت جانے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کتاب کی ضرورت ہے۔ جب اللہ کی کتاب قرآن مجید ہدایت کا سرچشمہ موجود ہے تو بیٹا یہ میری 36 سال کی محنت تھی جو میں نے دریا برد کر دی ہے۔ اتنا یقین قرآن مجید کے اوپر ایک مومن کو ہونا چاہیے کہ جو اس میں فرما دیا گیا یہ ہدف آخر ہے، اور مجھے اسی کی تعلیمات سے روشنی حاصل کرنی ہے۔ کتاب رحمت قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ صحت لفظی کے ساتھ، مخارج کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اس کو اوپر سے دیکھ کر پڑھنا سیکھا جائے۔ یہ قرآن مجید کا دوسرا بنیادی حق ہے، اور یہ چیز ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ صحابہ بڑا خوبصورت قرآن پڑھا کرتے تھے، اور یار وہ پڑھتے بھی کیوں نہ، انہوں نے قرآن سیکھا بھی تو صاحب قرآن سے تھا۔ جتنا کامل استاد ہوتا ہے شاگرد بھی تو اتنے کامل ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے جنہوں نے اللہ کے رسول سے قرآن پڑھنا سیکھا ہوگا وہ کتنا خوبصورت قرآن پڑھا ہوگا۔ اس عنوان پر بڑا معتبر نام ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن ان کے گھر کے قریب سے گزرے اور ان کی تلاوت کی آواز سنائی۔ میرے حضور وہیں پہ رک کر قرآن سننے لگے۔ کیسا خوش قسمت قاری قرآن ہوگا جس کا قرآن حضور رک کے سن رہے۔ صبح ملاقات ہوئی تو حضور فرمایا کہ ابی آپ قرآن بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں۔ عرض کی حضور آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو حضور میں رات آپ کے گھر کے قریب سے گزر ہوا تھا، آپ کی قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضور جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ بھی سن رہے ہیں۔ حضور اگر پتہ ہوتا نا کہ آپ بھی سن رہے ہیں حضور میں اور سنوار کے پڑھتا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے مقدر جاگ پڑے اور میرے حضور میرا قرآن سن رہے ہیں۔ تو پھر ہمیں بھی چاہیے نا کہ ہم اپنے بچوں کو اچھا قرآن مجید پڑھنے کا بندوبست کریں۔ لیکن یقین جانیے اس عنوان پر ہماری بڑی غفلت ہے۔ یہ صبح کے وقت مساجد میں اعلان ہوتے ہیں کہ جلدی قرآن مجید پڑھنے کے لیے بچوں کو بھیج دیں، جو ہے وہ قرآن مجید کی تعلیم کا وقت شروع ہو گیا۔ تو اس وقت ایک دکھ ہوتا ہے کہ یہ وقت بھی آنا تھا
کہ 3 بار اعلان کر کے بچوں کو بلایا جا رہا ہے۔ کبھی کسی پرائیویٹ اسکول والے نے بھی یوں اعلان کیا، کبھی کوئی پک اپ یا کوئی رکشہ جس پر آپ اناؤنسمنٹ سن رہے ہوں کہ اس محلے کے بچے صبح اسکول لیٹ آتے ہیں، لہٰذا بچوں کو وقت پر اسکول بھیجا کرے۔ کیا قرآن اتنا ہلکا رہ گیا تھا کہ اس کے لیے 3 بار منت کی جا رہی ہے، اور پھر مائیں بچوں کو تھپڑ مارتی ہیں اور کہتے جا کے قرآن پڑھ لیں۔ بچے کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، میلے کچیلے کپڑے اس نے پہنے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات رات کپڑوں میں پیشاب کیا ہوتا ہے، اور بچہ اس کتاب کا پارہ پکڑ کر آ رہا ہوتا ہے جس کے بارے حکم ہے کہ اس کو بے وضوئی کی حالت میں چھو بھی نہیں سکتے۔ اور پھر جو مسجد کے اندر کی حالت ہے وہ بھی ناگفتاب ہے۔ ایک قاری صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، 60-70 بچے ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، آدھا گھنٹہ ٹائم ہے، بچوں کا پچھلا سبق سننا بھی ہے، آگے کچھ نہ کچھ پڑھانا بھی ہے۔ حضور والا ایک بچے کے حصے میں 1 منٹ بھی نہیں آتا۔ کتنا قرآن سیکھ کے وہ گھر گیا ہو۔ اور اگر قاری صاحب گروپ بندی کر کے بچوں کو کوئی نماز یا دیگر دعائیں سکھانا بھی چاہیں تو مائیں دروازوں تک پہنچ جاتی ہیں کہ قاری صاحب کو نہیں پتا کہ بچہ اسکول سے لیٹ ہو رہا ہے، سارا دن اس کو آج ہی سکھانا تھا۔ یہ ہمارے رویے ہیں کتاب رحمت قرآن مجید کے حوالے سے۔ اچھا، یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے، اب تصویر کا دوسرا رخ بھی ملاحظہ کیجیے۔ وہی بچہ جب گھر واپس پلٹتا ہے، ماں جلدی سے پکڑ کر اس کو نہلاتی ہے، اس کی آنکھوں میں سرما، اس کے بالوں میں تیل لگاتی ہے۔ رات سے یونیفارم پریس کیا تھا، کہیں واپڈا والے لائٹ نہ بند کر دیں اور بچہ صبح اسکول جانے میں لیٹ نہ ہو جائے۔ ماں جلدی سے اس کو یونیفارم پہناتی ہے، ٹائی اس کو اسکول کے یونیفارم کی دی جاتی ہے، بیج اس کو اسکول کے یونیفارم کا لگایا جاتا ہے، کتابیں، پینسلیں، ربر شارپنر تک مائیں خود دیکھتی ہیں کہ کہیں کوئی چیز گھر نہ رہ جائے اور بچہ صبح اسکول جا کر پریشان نہ ہو۔ پالشڈ شوز اس کو دیے جاتے ہیں، لنچ باکس اس کے بیگ پہ رکھا جاتا ہے، واٹر کین اس کی بغل پہ لٹکائی جاتی ہے، اور باپ اٹھتا ہے اور 10 روپے خرچی اس کی جیب میں ڈالتا ہے اور موٹر سائیکل پر بٹھا کر میٹھی باتیں کرتا ہوا اس کو چھوڑ کر آتا ہے، پھر وہاں سے 2 بجے لے کر آتا ہے، 3 بجے ٹیوشن سینٹر، 6 بجے وہاں سے واپسی، اور ہفتے کے بعد ماسٹر صاحب کو فون کر کے بھی پوچھتا ہے کہ میرا بچہ پڑھائی میں ٹھیک جا رہا ہے نا۔ میں نہیں کہتا بچوں کو اسکول نہ بھیجیں، کو ضرور اسکول بھیجیں، لیکن میرا ایک سادہ سا سوال ہے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے گا صبح رات کے قرآن کو کتنی عزت دی تھی اور شام تک دنیاوی تعلیم کے لیے ہم کتنے لڑتے ہیں۔ کیا کسی نے کہا تھا تم نے خود ہی تو زمین میں انسانوں کے سر بوئے ہیں، تم نے خود ہی تو زمین میں انسانوں کے سر بوئے ہیں، اب فصل خون اگلتی ہے تو شکوہ کیسا؟ جو بیج ڈالیں گے صاحب وہی فصل اٹھانا پڑے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا آپ باجرے کا بیج ڈال لیں اور گلا کریں یہاں کہ گندم کیوں نہیں اگی ہے۔ جو بیج ڈال رہے ہیں اسی کی فصل اٹھانا پڑے۔ پھر کل کو ماں باپ آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی بچے ہماری بات نہیں مانتے۔ ماں کہتی ہے یہ 18, 20, 22 سال کا ہو گیا، اس کو اتنا ہی پتا باپ سے بات کیسے کرتے، اور باپ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے میں نے اس کی میٹرک FA BA کی فیسیں کیسے بھری ہیں۔ یہ آج جو ہے وہ میرے سامنے اونچی لہجے میں بولتا ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے رات 11 بجے تک دوستوں کے پاس بیٹھنا ہے، لیکن اس کو نہیں پتا کہ بوڑھے باپ نے اس کو پالا کیسے ہے، اس کو جوان اور پروان چڑھایا کیسے ہے، تو میری تو ساری محنت ضائع ہوگی۔ باپ کہتا ہے میں نے اپنی جوانی لٹا دی اولاد پر، لیکن جو ہے ان کو تو کوئی قدر نہیں ہے، یہ تو اپنی مستی میں گھومتے ہیں، تو میری تو ساری زندگی کی محنت ضائع ہوگی۔ تو میں کہتا ہوں کہ جناب آپ کی محنت ضائع نہیں ہوئی۔ تو کہتے کیوں، ہمیں کیا ملا؟ ہم نے فیسیں بھری، میٹرک کروایا، FA کروایا، BA کروایا، تو یہ تو ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں، یہ تو ہمارے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، اس کو تو ہمارے ساتھ بات کرنے کا ڈھنگ سلیقہ نہیں آتا۔ تو میں کہتا ہوں آپ کی محنت ضائع ہے۔ وہ کہتے ہیں کیوں، ہماری تو سب کچھ ضائع ہو گیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ کی محنت تو تب ضائع ہوتی کہ میٹرک میں بچے کی سپلی آ جاتی، آپ کی محنت تو تب ضائع ہوتی کہ بیٹا کالج سے یونیورسٹی کی تعلیم حاصل نہ کر پاتا۔ آپ کہتے ہیں کہ بچہ میری بات نہیں مانتا، ماں کہتی اس کو باپ سے بات کرنے کی تمیز نہیں۔ تو صاحب گھر میں کمپیوٹر پڑھانے والا استاد آتا تھا، گھر میں انگلش سکھانے کے لیے ٹیچر رکھا ہوا تھا ہم نے۔ آپ کے بچے کو اگر انگلش نہیں پڑھنے آتی تو آپ کہتے ہیں ہم نے جس شے کی فیس بھری ہے وہ تو اس کو آئی نہیں، ہم نے جس شے کے لیے اس کو اکیڈمی، اسکول، کالج بھیجا تھا وہ تو اس کو آئے۔ لیکن یہ مسئلہ تو نہیں، اس کا رزلٹ کارڈ اٹھا کے دیکھیں وہاں تو 80-85% نمبر ہے، میٹرک تو اس نے فرسٹ ڈویژن میں کیا ہے، FSC تو اس نے جو ہے 88% نمبر لے کر کی۔
آپ کہتے ہیں اس کو ماں سے بات کرنی نہیں آتی، آپ کہتے ہیں باپ کے ساتھ لہجے نرم نہیں رکھتا، تو میری محنت ضائع ہوگی۔ آپ نے فزکس، کیمسٹری، بایو، ریاضی پڑھائی ہے، تو صاحب یاد رکھیے گا فزکس کا کوئی اصول نہیں بتاتا کہ ماں کی سستی کا نام ہے، کیمسٹری کا کوئی کلیہ نہیں بتاتا کہ باپ کی سستی کا نام ہے، کس لہجے میں ان سے بات کرنی ہے۔ آپ نے پڑھائی فزکس، کیمسٹری، بایو، ریاضی، تو صاحب یہ سبق، یہ مضمون ان کا نہیں تھا، ان کا مضمون جو ہے کچھ اور تھا، ان کا مقصد بھی کچھ اور تھا۔ آپ گلہ کر رہے ہیں تو معذرت کے ساتھ فزکس نہیں بتاتی ماں کی سستی کا نام ہے، ریاضی نہیں بتاتا کہ باپ سے کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ یہ سبق فزکس، کیمسٹری، بایو یا ریاضی نے نہیں پڑھانی تھی صاحب، یہ سبق یا رب کے قرآن نے بتانا تھا یا محمد کی میٹھی بولی نے بتانا تھا۔ لیکن ہم نے نہ قرآن پڑھایا، نہ ہم نے حدیث پڑھائی، اور نتیجہ وہ مانگ رہے ہیں جو قرآن و حدیث سے پیدا ہو۔ دیکھیں سادہ سی بات ہے، آپ صبح سویرے جا کے پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہو جائیں اور آپ کہیں مجھے 1 درجن انڈے اور 1 بریڈ دے دے، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا بھائی یہاں سے یہ چیز نہیں ملتی، آپ کسی بیکری پہ چلیں۔ آپ بیکری پہ جا کے کھڑے ہو جائیں اور کہیں مجھے 1 لیٹر پیٹرول دے دیں، وہ کہے گا بھائی کسی پیٹرول پمپ پہ چلیں۔ آپ ضرور بھیجیں بچوں کو اسکول، اس کی نفی کون کر رہا ہے؟ میں خود پڑھا ہوں، کالج یونیورسٹی تک پڑھا ہوں، میں کب کہتا ہوں نہ پڑھو، لیکن سوال یہ ہے جو حاصل کرنا یہ طے کر کے چلیں ہمیں کیا ملے گا۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی کی تعلیم ضروری ہے، کیوں؟ اس کے بعد آپ کے بچے کو ایک ڈگری کا کاغذ دیا جائے گا جس کی بنیاد پر آپ کا بچہ 12ویں، 14ویں، 16ویں گریڈ کا افسر لگے، جس کے بعد آپ کا بچہ 50، 60، 70، 80 ہزار روپے کمانے کی اہلیت اور قابلیت پیدا کر لے گا۔ لیکن آپ کہتے ہیں اس کو ماں سے بات نہیں کرنی آتی، آپ کہتے ہیں اس کے لہجے میں شائستگی نہیں، اس کی آنکھوں میں حیا نہیں، اس کی خلوت پاک نہیں، تو صاحب یہ چیزیں اس مضمون کا حصہ ہی نہیں تھی، اس سلیبس سے یہ آنی نہیں تھی۔ یہ صفا کے چبوترے کا سلیبس پڑھانا پڑے گا، اس کو پکڑ کے وہاں بٹھانا ہوگا، اور جب تم یہاں آؤ گے تو پھر تمہیں خود محنت نہیں کرنا ہوگی۔ جب تم یہاں آؤ گے، یہاں رب کا قرآن خود کہے گا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، محبوب آپ فرما دیجئے اے مومنو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کرو۔ جب یہاں آؤ گے تو قرآن خود کہے گا اف ولا تنہرہما، یہاں اف بھی نہ کرنا ورنہ تمہارا رب رحمان ناراض ہو جائے۔ جب تم یہاں آؤ گے تو یہاں تمہیں سب کچھ روحوں کی تسکین کا ملے گا، اور اولادوں کی تربیت کا پورا نظام اور پورا جو ہے سلیبس تمہیں قرآن اور حدیث کی دہلیز سے ملے گا۔ لیکن اگر تم یہ نہیں کرتے ہو تو پھر تمہیں گلا شکوہ کرنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ جہاں محنت کی جا رہی ہے نتیجہ وہاں سے ویسا ہی آئے گا جیسا بیج ڈالا جا رہا ہے۔ تو خدا را اپنے بچوں کو قرآن مجید کی بنیادی تعلیم ضرور دلوائیے اور ان کا قرآن سے رشتہ قائم کیجیے۔ وقت سمٹ رہا ہے، میں بات مکمل کرنی ہے۔ قرآن مجید کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھنے کا مزاج پیدا کیا جائے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں کہ جو صرف قرآن مجید کی تلاوت تک ہی خود کو محدود کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور پھر ان میں سے کتنے ہیں جو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، جن کے دل میں یہ آرزو، یہ تمنا، یہ تڑپ اجاگر ہو کہ یار یہ میرے رب کا پیغام ہے، میں دیکھوں تو صحیح رب نے مجھے فرمایا کیا، مجھے کہا کہ یہ آرزو تو پیدا ہو، یہ تمنا تو اٹھے۔ ہم نے دیکھا بعض اوقات یہ موبائل کے اندر کمپنی کی طرف سے کوئی میسج آتا ہے پروموشن کا، تو جس شخص کو انگلش نہیں پڑھنی آتی وہ جا کے کسی دوسرے کو بتاتا ہے کہ یار یہ کیا لکھا ہوا، تو وہ دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ کمپنی کا میسج ہے، اس میں تمہارے متعلقہ کوئی بات نہیں۔ وہ کہتے نہیں بتاؤ تو صحیح لکھا کیا ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ ایک کمپنی کا میسج آ جائے تڑپ لگ جاتی ہے، اس نے کہا کیا، لکھا کیا ہے۔ رب رحمان کا پیغام آیا ہو، ساری زندگی ہوش ہی نہ لگے کہ اس کو سمجھنا بھی ہے کہ رب نے پیغام بھیجا کیا ہے، جس نے خالق نے پیدا کیا ہے اس نے میرے نام کیا بات بھیجی ہے، میں دیکھوں تو صحیح اس میں لکھا کیا ہے۔ کاش ہم اس کو سمجھنے کا مزاج پیدا کریں۔ آج ہماری زندگیوں میں تلخیاں ہیں، دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن سے زندگی کا اسلوب سیکھا ہی نہیں۔ یقین جانیے لوگ جو قرآن سمجھ کر پڑھنا سیکھ لیتے ہیں، قرآن ان کی زندگیوں کو یکسر بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، ایک مانگت اور فقیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور آ کے بھی مانگتا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو خیرات بھی دیتے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں صاحب اللہ کا قرآن بھی پڑھو۔ اللہ اکبر۔ وہ ہر بار آتا ہے اس کو خیرات دیتے اور ساتھ کہتے ہیں صاحب اللہ کا قرآن بھی پڑھو۔ ایک عرصہ ہو گیا، اب وہ دکھائی نہیں دیتا۔
ایک دن بازار کی گلی سے گزر رہے تھے کہ آگے سے وہ فقیر آ گیا. وہ اپنی روٹین میں گزرنے لگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک لیا. کہا صاحب کیا ہوا، ہم سے ناراض ہو گئے؟ کہا حضرت نہیں. کہا پھر ملاقات کے لیے کبھی نہیں آئے؟ تو اس نے مسکرا کے کہا عمر آپ کہتے تھے نا رب کا قرآن پڑھا کرو. عمر میں نے سونے رب کا قرآن پڑھ لیا اور قرآن نے مجھے آپ کے آگے سے اٹھا کے مالک کی دہلیز پہ کھڑا کر دیا. اب میں کسی سے نہیں مانگتا کیونکہ اب میں نے رب کا قرآن پڑھ لیا. جنہوں نے قرآن روحوں میں اتارا ہو وہ کسی سے نہیں مانگتے، وہ قرآن کی دہلیز پہ کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن کا توکل اور تیقن اتنا مضبوط کر دیتا ہے پھر وہ زندگیاں بدل کے رکھ دیتا ہے. خدا را سمجھ کر قرآن پڑھنے کا مزاج پیدا کیجئے. آپ 40 دن یہ وظیفہ کریں، 2 آیات ترجمے کے ساتھ تلاوت کے ساتھ پڑھیں، پھر 5 منٹ بیٹھ کر غور و خوض کریں، فکر کریں کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے. علماء نے اس بات پر فتویٰ دیا ہے کہ ایک شخص نے 10 مرتبہ قرآن مجید پڑھا اور اوپر سے دیکھ کر 10 مرتبہ پڑھنے میں کتنا وقت لگے، اور دوسرے شخص نے 10 مرتبہ نہیں پڑھا، اس نے 5 منٹ میں 2 آیات کی تلاوت کی، 5 منٹ میں ترجمہ پڑھا اور پھر اس کی تشریحات دیکھی. 10 منٹ بیٹھ کے سوچتا رہا کہ میں تو زندگی ایسے گزار رہا ہوں اور قرآن کہتا نہیں ایسے گزارو. اور جب 20 منٹ کے بعد وہ اٹھا تو وہ فیصلہ کر کے اٹھا کہ آج کے بعد زندگی قرآن کے مطابق گزاروں گا. علماء سے پوچھ رہی ہے یہ 2 آیات سمجھ کر پڑھنے والا، اس کے اوپر عمل کا جذبہ لے کر اٹھنے والا، وہ 100 قرآن پڑھنے والے سے آگے کھڑا کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جس مقصد کے لیے قرآن نازل کیا گیا تو اس مقصد کے اوپر فوکس. عالم کی فضیلت کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے وہ صاحب علم ہوتا ہے، وہ قرآن کی آیات کی تفسیر، تشریحات، مفاہیم اور مقصدیت کو سمجھتا ہے، اسی لیے فضیلت ہے. اور اسی لیے ورنہ حافظ قرآن جو ہے اس کے سینے میں پورا قرآن محفوظ ہے، وہ 20 منٹ میں پورا پارہ پڑھ لیتا ہے. لیکن عالم کو قرآن نہیں پہ زبانی سارا آتا، لیکن اس کی فضیلت پھر بھی جو ہے وہ معاشرے پر عیاں ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کا مزاج اس کے پاس ہوتا ہے. تو یہ بنیادی حق ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں. قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے انسان، اور یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات ہے. اسلام عمل کا بھی تقاضا کرتا ہے. یاد رکھیے گا اسلام عقائد و نظریات کا بھی دین ہے، اسلام اعمال صالحہ کا بھی تقاضا کرتا ہے، اور یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات ہے. میرے استاذ مکرم شیخ الحدیث و تفسیر علامہ محمد یوسف نقشبندی صاحب فیصلہ آباد جب آپ ان سے پڑھا کرتے تھے تو تقریباً اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، وہ خوش قسمت شخصیت کے جن کو 50 سال ہو گئے درس نظامی کے اسباق آج بھی باقاعدہ 7 پیریڈ پڑھاتے ہیں. 50 سال کا وظیفہ. تو ایک دن ہمیں فرمانے لگے یار مجھے 50 سال ہو گئے، میں نے قرآن بھی پڑھا، میں نے حدیث بھی پڑھی، میں نے تشریحات بھی پڑھی، محققین کے اقوال بھی سنے، اور میں نے تحقیقات کے مقالے بھی پڑھے. مجھے 50 سال ہو گئے قرآن اور حدیث پڑھاتے ہوئے. میں نے مختلف کتابیں پڑھی، احادیث پڑھی، لیکن نہ مجھے قرآن کی کوئی آیت ملی، نہ کوئی حدیث کا جز ملا، نہ کسی محقق کی تحقیق ملی، نہ کسی عالم کا فتویٰ ملا کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ رب نے فرمایا ہو کہ تم زندگیاں جیسی مرضی گزار کے آ جانا، میں تم سب کو معاف کر دوں گا. کہا مجھے کہیں سے یہ مفہوم نہیں ملا. میں نے تو جب بھی قرآن کھولا یہی آواز آئی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو ایمان لائے اور وہ جو اچھے اعمال کرے. تو یہ تقاضا ہے دین کا ہم سے کہ ہم اچھے عمل کریں. عقائد و نظریات اس کے فوری بعد عمل کی بات کی گئی کہ تمہیں اپنی زندگی کو نکھارنا ہے، اور عقائد و نظریات کی بنیاد پر جو تمہارے نظریات ہیں ان پر تمہارا عمل بھی سچا اور پاکیزہ اور اخلاص والا ہونا چاہیے. اس کا تقاضا ہے ہم سے. لیکن معذرت کے ساتھ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہاں پر ایک دکھ اور المیہ یہ ہے کہ جہاں سے عمل کی آواز اٹھنی چاہیے تھی، جہاں سے عمل کا نور نصیب ہونا تھا، وہیں سے معذرت کے ساتھ عمل کا بعض کا ہم دیکھتے ہیں تمسخر اڑا دیا جاتا ہے. اب ایک بڑا مسئلہ یہ بھی بنتا جا رہا ہے کہ ایک شخص جو ہے منہ کھول کے کہتا ہے کہ عشق والے اور ہوتے ہیں، عمل والے اور ہوتے ہیں. ہم نے یہ لائن آف بارڈر ڈرا کی ہے، ہم نے عشق والے الگ کر دیے اور عمل والے الگ کر دیے. میں کہتا ہوں یہ کیسی تقسیم ہے صاحب؟ میرا اور آپ کا عشق کیا ہوگا؟ میرے اور آپ کے عشق کی حیثیت کیا؟ کائنات میں جناب ابو بکر سے بڑا عاشق بھی کوئی ہے؟ کائنات میں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑا کوئی عاشق ہے؟ یہ وہ جماعت صحابہ ہے کہ جن کا عشق اتنا پختہ ہے،
اللہ اکبر، کہ جن کے بارے رب فرماتا ہے کہ اگر کسی نے ایمان لانا ہے تو میرے ابو بکر جیسا لا کر دیکھو، پھر ایمان قبول ہے۔ کہا ان جیسا ایمان لاؤ تو پھر ایمان قبول ہے۔ ان کا عشق اتنا کامل یار، جنہوں نے محبوب کے وضو کا پانی بھی زمین پر نہیں گرنے، اتنا کامل عشق کہ جنہوں نے محبوب علیہ السلام کے لعاب دہن کو اپنے چہروں پہ مل لیا، اتنا کامل عشق کہ جنہوں نے محبوب علیہ السلام زلفیں ترشواتے ہیں تو محبوب کی زلف عنبری کا ایک ٹکڑا بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، اور ان کا عمل جانتے ہیں کتنا پختہ تھا۔ اللہ اکبر، ایک دن حضور علیہ السلام منبر پر جلوہ فراز ہوئے اور حضور علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمانا کیا تو سامنے ایک شخص کھڑا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ صاحب نیچے بیٹھ جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے تو سامنے والے شخص سے کہا تھا، لیکن ایک شخص گلی سے گزر رہا تھا، حضور علیہ السلام کی آواز آئی نیچے بیٹھ جاؤ، وہیں گلی میں نیچے بیٹھ گیا۔ عاشق تو عمل کرتا ہے، عاشق کی کانوں تک تو محبوب کا پیغام پہنچ جائے تو عاشق دلیل پوچھنے نہیں آتا، عاشق یہ بھی نہیں پوچھنے آتا کہ یہ محبوب کا حکم میرے لیے تھا بھی یا کہ نہیں۔ عاشق کو تو گلی میں آواز آ جائے کہ محبوب کی یہ مرضی اس وقت بیٹھ جاؤ، عاشق یہ نہیں پوچھتا میرے لیے تھا یا کہ نہیں، عاشق عمل شروع کر دیتا ہے۔ اور عشق عمل کی، شیخ رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وہ جو عشق سے علاج جو ہے وہ روحانی بیماریوں کا کرنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے اندر عشق اتار لو گے تو پھر عشق تمہارے لیے عمل کی راہیں آسان کر دے گا، اور اگر عشق ہو، عشق کا دعویٰ بھی ہو اور صبح فجر کے ٹائم اٹھنے بھی نہ جائے تو پھر عشق کو بھی روک لینا چاہیے کہ وہ عشق جو گلی چراہے اور رات محفل میں گے تک نعرے کے لیے تو جگا کے رکھتا ہے، وہ عشق فجر کے ٹائم مسجد میں اٹھا کے کیوں نہیں لاتا ہے؟ اس عشق کو بھی شاید ابھی محاسبے کی ضرورت ہے، کہیں وہ نفس کی چال ہی نہ ہو اور وہ شہرت کے لیے ہی نہ ہمیں کھینچ کے لا رہا ہو، عشق کو بھی شاید ابھی اس کو تربیت کی ضرورت ہے، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان رب کا عاشق ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محب ہو اور اس کی نمازیں بھی ابھی تک 5 پوری نہ ہو سکی ہوں، تو پھر عشق کا تقاضا یہ ہے کہ وہ عمل کی راہوں کو آسان کرتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو عمل کی بھی راہ کو اختیار کریے، قرآن مجید کا بنیادی ہم سے تقاضا ہے۔ وقت سمٹ گیا، 5ویں بات جو اہم ترین بات جس کے لیے میں نے یہ سارا مضمون آپ کے سامنے رکھا، قرآن مجید کا 5واں حق یہ ہے کہ اس کی تبلیغ کی جائے، اس پر ایمان رکھا جائے، صحت لفظی کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے، اس کا ترجمہ، تشریح، تفسیر، مفہوم سیکھا جائے، اس پر عمل پیرا ہوا جائے، اور 5ویں بات کہ اس کا پیغام اوروں تک پہنچایا جائے۔ تبلیغ کیسے کی جائے اور کس اسلوب کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیغام دین رکھا جائے، یہ ایک پورا مضمون ہے تبلیغ کے حوالے سے۔ لیکن میں صرف ایک سوال اور ایک جواب کے ساتھ بات مکمل کرنا ہے۔ میری 25 منٹ کی گفتگو اگر آپ کو نہ بھی یاد رہے تو یہ آخری بات میں چاہوں گا کہ ہم اس پر ضرور تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں۔ میرا سوال سادہ سا ہے جو ہم اپنے بچپن سے اپنی مساجد میں دیکھتے آ رہے ہیں، اور یہ کہ وہ تمام لوگ جو مسجد میں جاتے ہیں وہ اکثر و بیشتر اپنے امام سے، اپنے خطیب سے، اپنے مؤذن سے وہ ناراض اور خفا دکھائی دیتے ہیں۔ انتظامیہ والوں سے پوچھ لے تو وہ بھی ناراض نظر آتے ہیں، مسجد کے جو ہے وہ نمازی مقتدی سے پوچھ لیں تو بھی خفا دکھائی دیتا ہے، جو 8 دن کے بعد جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے اس سے بھی آپ پوچھیں تو بھی اتنا خوش دکھائی نہیں دیتا، اور جو نہیں آتا اس سے بھی پوچھیں تو وہ بھی جو ہے وہ راضی نہیں ہے۔ اور گلے شکووں کی ایک طویل فہرست ہے جو ہر شخص کو زبانی ازبر یاد ہے۔ میں یہ کہوں کہ یہ مسئلہ کسی جگہ پر موجود نہیں ہے تو یہ شاید یقیناً غلط ہوگا، لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کسی جگہ پر یہ مسئلہ تھوڑا ہے، کسی جگہ زیادہ ہے۔ میں مان لیتا ہوں الحمدللہ اچھے لوگ موجود ہیں، کسی جگہ پر یہ مسئلہ بالکل بھی نہیں ہے، لیکن بہرکیف ایک مسئلہ ہے جو معاشرے میں ہم بچپن سے دیکھتا آ رہے ہیں۔ اور مسئلہ کیا ہے کہ جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ اپنے امام، اپنے مؤذن اور اپنے خطیب صاحب سے ناراض اور خفا دکھائی دیتے۔ کوئی کہتا ہے ہمارے خطیب صاحب کو یہ نہیں پتا، تو کوئی کہتا ہے ہمارے امام صاحب کو اس مسئلے کا بھی نہیں پتا۔ تو ایک لمبی گلے شکووں کی فہرست ہے جو ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ میں ایک لمحے کے لیے فرض کر لیتا ہوں کہ جناب یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ بالکل 100% ٹھیک ہے۔ میں اس طرف سے کوئی جواب نہیں دوں گا کہ ممبر پر بیٹھنے والا، اسپیکر پر اذان دینے والا یا
مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھانے والا ٹھیک ہے، لیٹس سپوز کر لیجیے کہ آپ کی بات بالکل بجا ہے، 100% آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ 100% مسئلہ اسی طرح ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے مسئلہ تو ڈائگنوز کر لیا کہ مسئلہ موجود ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ یقیناً بہت سارے حل جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہوں گے کہ یہ اس کا حل ہے، یہ اس کا حل ہے، یہ اس کا حل ہے۔ اکثر انتظامیہ مسجد اور دیگر احباب وہ مسئلے کے حل بھی بیان کرتے ہیں، علماء بھی بیان کرتے ہیں، لیکن میں صرف ایک حل آپ کو بتانا چاہوں گا۔ اگر پیچھے کھڑے ہوئے لوگ وہ اس بات پر متفق ہیں ایک لمحے کے لیے کہ جو مصلی پہ کھڑا ہے، جو ممبر پر بیٹھا ہے وہ ٹھیک نہیں، وہ غلط ہے، تو میں کہتا ہوں جناب اس میں جھگڑے کی بات کیا ہے؟ جب پتہ لگ گیا کہ یہ ٹھیک نہیں تو پھر آپ جھگڑا کیوں کرتے ہیں؟ آپ اس کو سائڈ پہ کیجئے اور پیچھے والوں میں سے ہمت کر کے کوئی آگے کھڑا ہو، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن ہم میں سے کوئی بندہ بھی یہ مسئلہ اس طرح حل نہیں کرنا چاہتا۔ ہم سب گلے شکوے اور تنقید کے ساتھ تو وقت گزارنا چاہتے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی شخص یہ عہد نہیں کرتا کہ میں اپنے بیٹے کو عالم دین بناتا ہوں، 8 سال کے بعد میں خود مصلی پہ کھڑا کروں۔ لیکن ہم میں سے کوئی شخص یہ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم کہتے ہیں بیٹا ہم بنائیں گے ڈاکٹر، بیٹا بھیجیں گے بیرون ملک، وہ وہاں سے ریال کمائے گا، وہ وہاں سے ڈالر کما کے لائے گا۔ علامہ صاحب آپ بتائیں آپ کو کیا چاہیے؟ وہ جو سال کے بعد جلسہ ہوگا نا اس کی لائٹنگ ہمارے ذمہ، وہ جو میلاد کا جلوس ہوگا نا اس کو تبرک ہم کھلائیں، وہ جو حضرت آئیں گے نا ان کا کھانا ہماری بیٹھک میں ہوگا، وہ جو 11ویں کا ختم ہوگا نا اس کا مٹھائی کا ڈبہ ہم دیں گے۔ ہم بڑے دانا بینا سیانے لوگ ہیں، ہم اللہ رسول کے نام پہ مرنے کٹنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پتر دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارا عشق بھی بڑا سیانہ ہے، بیٹا دبئی جائے گا اور ہم یہاں کٹنے مرنے کے لیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم حاضر ہیں، نعرہ گونج رہے نا ہم حاضر ہیں، لیکن ہم مسجد میں آنے کے لیے بھی تیار نہیں، ہم بیٹا بھی دین کو دینے کے لیے تیار نہیں، ہم اس کی کمائی میں سے جو سال کے بعد 10,000 ہے وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم بڑے دانا بینا لوگ ہیں، ہم اصل کمائی نہیں دیتے۔ میری ایک لاہور میں تاجر سے بات ہوئی، میں نے کہا اللہ نے سب کچھ دیا، کروڑوں روپے ہیں آپ کے پاس، اللہ نے 3 بیٹے بھی دیے، ایک بیٹا دین کے لیے وقف کرتا۔ تو 2 دن سوچنے کے بعد وہ مجھے کہنے لگے نہیں اتنا کاروبار ہے وہ بھی تو کسی نے سنبھالنا ہے نا، حوصلہ نہیں پڑتا نا۔ اصل زر اللہ قرآن میں ہوتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی روح کو کبھی نہیں پا سکتے جب تک راہ خدا میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ تمہیں پتر پسند ہے، لاؤ اس کو دین پہ کھڑا کرو، لیکن تم وہ نہیں دیتے، یہ تو میری جائیداد سنبھالے گا نا، یہ تو کاروبار سیٹ کرے گا۔ ہم اس بیٹے کی کمائی میں سے سال کے بعد 10,000 دینے کے لیے تیار، ہم مٹھائی کا ڈبہ دینے کے لیے تیار، بیٹا کیوں نہیں دینے کے لیے تیار؟ گلا شکوہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن کوئی بندہ سنجیدگی سے اس پہ سوچنے کے لیے تیار۔ جب تک ہم اپنے ذہین ترین طلباء، ذہین ترین بچے دین کو نہیں دیں گے تب تک نتیجہ نہیں آئے گا۔ ہم نے بچے دیے دین کو، کون سے؟ جو میٹرک نہ کر سکا، جس کو ورک شاپ پہ ڈالا تو اس نے کہا یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، جس کو دہی دودھ کی دکان پہ بٹھایا تو انہوں نے بھی معذرت کر لی، تو ہم نے کہا بیٹا کسی نے دین بھی تو پڑھنا ہے نا، اب تم جا کے دین پڑھو۔ جو دنیا کے کسی کھاتے جگہ نہیں تھا، کیا میرے رسول کا دین اتنا سستا تھا وہ یہاں کامیاب ہو جاتا؟ تم نے خود ہی تو زمین میں انسانوں کے سر دھوئے ہیں، اب فصل خون اگلتی ہے تو شکوہ کیسا؟ جو دے رہے ہیں میں نے کہا فصل اسی کی اٹھانا پڑے گا۔ ہم دیکھیں ہم نے دین کو دیا کیا، میں اپنے اندر اتروں، آپ اپنا محاسبہ کریں۔ میرے استاد مکرم کے پاس پرانی بات ہے، ابھی نیا سلسلہ جو ہے دارالعلوم کا شروع ہوا تو قبلہ مصوائی صاحب کے پاس یہ فیصلہ آباد سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے سالانہ جلسہ دستار فضیلت پر آتے ہیں